ہر سانس سے آتی ہے صدائے رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ ناظرین، 25 رمضان المبارک افطاری کے یہ بابرکت لمحات، خوشیوں بھرے لمحات اور دعاؤں کی قبولیت کے لمحات، آج ہمارا موضوع ہے بہن بھائیوں کے حقوق و فرائض۔ آج کے معاشرے کے حوالے سے، معاشرتی مسائل کے حوالے سے اور خاندانی مسائل کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ بہن بھائیوں کا رشتہ بہت قریبی رشتہ ہے۔ جب ذوی القربا کی بات ہوتی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، تو والدین کے بعد ذوی القربا سے مراد، سب سے قریبی رشتہ داروں سے مراد یہ بہن بھائی ہی ہیں۔ اگرچہ آج کے ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے، جہاں ہم اسلام کی تعلیمات سے دور ہو چکے ہیں، اقتصادی حوالے سے، معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، مذہبی حوالے سے، ہر حوالے سے زندگی کے جس پہلو کا آپ ذکر کر لیں، ہم قرآن و سنت کی تعلیمات سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ وہیں معاشرتی حوالے سے اور آئلی حوالے سے، خاندانی حوالے سے جو ایک فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا، اور خصوصاً جوائنٹ فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا کہ جس میں بہن بھائی اور خصوصاً بھائی اکٹھے رہتے تھے اور محبتیں آپس میں بانٹی جاتی تھیں، خلوص ہوتا تھا، پیار ہوتا تھا اور ان رشتوں میں سچائی ہوتی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، یہ فیملیز، یہ خاندان بکھر رہے ہیں۔ صرف وجہ جو ہے، دیگر بھی وجوہات ہیں لیکن سب سے بڑی، سب سے اہم اور اصل وجہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری ہے، وہ دین اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، وہ جو ان کے کانوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات پڑتی تھیں وہ فوراً اس پر عمل پیرا ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے ثمرات ہم نے ماضی میں دیکھے کہ پھر خاندان جڑے رہتے تھے، محبتوں کے رشتوں میں روئے رہتے تھے۔ لیکن یہ آج کا المیہ ہے، اسی پر بات ہوگی تاکہ ہمیں پتہ چلے، ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ بہن بھائیوں کا رشتہ کتنا خوبصورت، کتنا قریبی رشتہ ہے، کتنا ہمدردی والا رشتہ ہے، آپس میں پیار محبت والا رشتہ ہے، ہر معاملے میں ساتھ نبھانے والا رشتہ ہے۔ اور اگر والدین کی قدر کریں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک ہی والدین سے جنم لیے ہوئے رشتے ہیں۔ جب والدین سے محبت ہو تو پھر والدین سے جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، میں پیدا ہوا ہوں، وہاں میرے بہن بھائی بھی ہیں، تو بہت زیادہ احساس کا یہ رشتہ ہے۔ وہ احساس اگر نہ رہے تو پھر یہ المیہ جنم لیتے ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ سید شہزاد احمد حسان نقشبندی صاحب، اور ان کے ساتھ الحاج افتخار حسین طاہر صاحب کے شاگرد خاص جناب محمد افضل عباسی صاحب ثناء خان ہیں۔ آج کے دونوں معزز مہمانوں کو میں تہہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ سب سے پہلے جناب علامہ سید شہزاد احمد حسان نقشبندی صاحب، بہن بھائیوں کے حقوق قرآن و سنت میں، اسلامی تعلیمات میں جا بجا ان کا ذکر ملتا ہے۔ بے شک۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کی اور نسل نو کی آپ رہنمائی فرمائیے کہ قرآن و سنت میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حقوق کی کتنی زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑا اہم موضوع
شریک گفتگو کے لیے منتخب فرمایا، اور یقیناً یہ اس وقت معاشرے کی بڑی اہم ضرورت ہے۔ بے شک۔ جہاں تک قرآن و سنت کا معاملہ ہے، جی بظاہر تو کوئی ایسے حقوق قرآن کریم میں بہن بھائیوں کے بیان نہیں کیے گئے، ماں سوا اس کے کہ جو بڑے بہن بھائی ہیں جی وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، بالکل صحیح، ان سے درگزر کریں، ٹھیک، اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی عزت کریں، ٹھیک، ان کا ادب اور احترام کریں۔ بے شک، یہی وہ بنیادی چیز ہے جس کی بنا پر ایک معاشرے کی اصلاح تکمیل پاتی ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید میں جا بجا طور پر ارشاد ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل سبحان اللہ، والاحسان، احسان، جی، فرمایا بے شک اللہ تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ سبحان اللہ، عدل تو اکثر لوگ سمجھتے ہیں اور کہ عدل یہی ہے کہ جو شخص جتنا مستحق ہے اس کا حق اسی قدر ادا کرنا، سبحان یہ اللہ، عدل ہوتا ہے۔ جی، اور احسان تو معاشرے کا حسن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، احسان کے بغیر معاشرہ تکمیل پا ہی نہیں سکتا ہے، کہ جب تک احسان نہ ہو۔ مفتی صاحب آپ یقین مانیں کہ ہمارا بچہ روڈ کراس کرے، جی، احسان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سل من قطع کا وعفو من ظلم سبحان کا، اللہ، سبحان اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے احسان کی ترغیب دی اور فرمایا کہ جو جوڑو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ توڑتا ہے، سبحان اللہ، اور عطا کرو اس کو جو تمہیں محروم رکھتا ہے۔ بے شک، اور اس کے بعد جو قرآن کریم نے ہمیں ترغیب دی جی، کہ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کا حکم دیتا ہے، سبحان اللہ، اور ساتھ ہی فرمایا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ۔ سبحان اللہ، جب تمہارا قرآن و سنت کی روشنی میں جی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حکم بجا لانے کو من چاہے، اور تمہارا جی چاہے کسی ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے کا سبحان اللہ، اور کسی محروم کیے ہوئے کو عطا کرنے کا، سبحان اللہ، تو فرمایا کہ پھر اس وقت وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، سبحان اللہ، یاد رکھنا کہ جو تمہارا جتنا قریبی ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر تمہیں اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دے رہا ہے، سبحان اللہ، اور سبحان جتنا اس پر خرچ کرنا اللہ، جی، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اپنے اقربا پر احسان کرنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوگا، کسی اور کے ساتھ اتنا پسندیدہ نہیں ہوگا۔ سبحان اور اللہ، آج یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہے تھے، جی، کہ آج ہم اپنے اقربا سے دور ہو کر دیگر لوگوں میں احسان بھی کرتے ہیں، اور دیگر لوگوں پر ہم خرچ بھی کرتے ہیں، ٹھیک، اور دیگر لوگوں کو ہم برداشت بھی کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، لیکن یہ معاشرے کی بدقسمتی ہے، ہمارے خاندانوں کی بدقسمتی ہے کہ ہم وہ سب کچھ جو اپنوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا جی، وہ آج غیروں کے لیے تو ہر کوئی کرنے کے لیے تیار ہے، جی، لیکن اپنوں کے ساتھ بے رخی اختیار کیے ہوئے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنوں کو چھوڑ کر دور کے لوگوں کو جی، عطا کرتا ہے تو اللہ تو ایسے صدقات کو بھی قبول نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جی، قرآن و سنت میں اقربا پروری کی بہت اہمیت ہے، جی، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جا بجا احکامات جاری فرمائے، سبحان اور بالخصوص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ مبارک ہے جی، وہ اس کے لیے مشر راہ ہے۔ جی، حالانکہ اگر ہم بظاہر دیکھیں تو مفتی صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی سگا بہن بھائی نہیں تھا۔ بالکل ٹھیک، میں سوچتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رضائی بہن بھائی تھے، جی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد تھے، جی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پھوپھی زاد تھے۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا برتاؤ یہ تھا، سبحان رویہ یہ تھا، سبحان اللہ، ان کے لیے ایثار اتنا تھا، سبحان ان اللہ، کے لیے
برداشت اتنا تھا، سبحان ان کے اللہ، لیے درگزر اتنا تھا. سبحان تو اگر اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے سگے بہن بہن بھائی ہوتے جی تو حضور ان کے ساتھ کتنا حسن اخلاق فرماتے سبحان اللہ، اور سبحان حسن اللہ. معاشرت فرماتے. بے شک. اور احسان کا آپ نے ذکر کیا نا، احسان کے کئی معنی ہیں، بھلائی، جی جی نیکی، خوبی، یعنی معاشرے میں نیکی، بھلائی، خوبی جو بھی معنی کر لیں، جی 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 وہ اس کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دے حکم دیا. دے اور دیا. سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ کرنے کا وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، سبحان اللہ. سب سے پہلے فرمایا کہ جو تم نے احسان کرنا ہے جی وہ اپنے اقربا کے ساتھ کرنا ہے، اور اللہ سبحان تمہیں قریبی کو دینے کا حکم دیتا ہے. بے شک. وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم اپنے قریبیوں کے ساتھ احسان نہیں کر رہے ہوتے، ان کی ضروریات پوری نہیں کر رہے ہوتے، اور دیگر معاملات کی طرف ہم بڑھ رہے ہوتے ہیں، اپنے ذات پر تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں. جی جی لیکن وہ بھی تو فرمایا نا کہ جو مومن تو وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرے. اگر ایک مومن بھائی کی اتنی اس کے خواہشات کا، ضروریات کا خیال رکھا جا رہا، تو جو سگے بھائی ہیں اور مومن بھی ہیں، ان کا کتنا ہوگا. بے شک ان کا کتنا تو ہوگا. اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا، لقد کان لکم فی رسول فی اللہ رسول اسوۃ اللہ حسنہ. اسوۃ حسنہ. بے اس شک کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے جو بالکل صحیح رشتے گنوائے ہیں، کیونکہ حقیقی بہن بھائی تو تھے نہیں سگے، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم جی، ایک جی. مثال ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک جی کیا. جی جی سیدنا امیر حمزہ جہاں چچا جان ہیں وہیں حضور آپ کے رضائی رضائی بھائی ہیں، بھائی بھی. سیدہ شیمہ رضی اللہ عنہا. جی جی آپ یہ کی سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں ان حوالوں سے، ان واقعات سے ہمارے ناظرین آپ کی لازمی دیکھیں. رہنمائی جی کی. بالکل آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے جی وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ روئے زمین پر بسنے والے ہر مذہب اور ہر انسان عقیدے کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں بالکل کے صحیح. لیے وہ مشعل راہ ہے. بے شک. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام محسن انسانیت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہیں جی تو مفتی صاحب قانون یہ بنا کہ ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا جائے سبحان اللہ، سبحان اللہ. تاکہ مواقعات مدینہ. مواقعات مدینہ تاکہ سبحان اللہ. جو مہاجر لوگ تھے وہ تو اپنا گھر بار سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے چھوڑ آئے تھے، اور حالت فقر میں مدینہ میں داخل ہوئے. بالکل صحیح. اور اس لیے اصول پر یہ قائم کیا گیا رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کہ ایک مہاجر کو ایک انصار کے ساتھ جوڑا جائے سبحان اللہ. تاکہ وہ اس کا خیال بھی رکھے جی اور اس کی معاونت بھی کرے اور اس کی ضروریات کو پورا بھی بھائی بھائی بنا دیا. بھائی بھائی اور بنا اس دیا. بھائی چارے کا ذکر سورہ حشر میں موجود بھی ہے. بالکل موجود ہے بڑی تفصیل کے سبحان ساتھ. اللہ، میں سبحان چونکہ ہمارا وہ موضوع نہیں ہے تو جی. اس طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جو نبی علیہ السلام کے چچا زاد تھے جی اور مہاجرین میں سے تھے، بالکل صحیح. ان کو کسی کا انصار کا بھائی نہیں بنایا. نہیں بنایا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر کچھ پریشان بھی تھے، رنجیدہ خاطر کچھ ہوئے. رنجیدہ بھی تھے، پریشان بھی تھے، اور انہوں نے سوال بھی کیا کہ سبحان اللہ کے حبیب علیہ السلام مجھے تو کسی کا بھائی نہیں بنایا. رحمت دو عالم علیہ السلام نے فرمایا علی میں نے ہر مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا سبحان ہے، اللہ، اور تو بھی مہاجر ہے میں بھی مہاجر ہوں. سبحان اللہ، انصار میں نہ میں نے اپنے لیے کسی کا انتخاب کیا نہ تیرے لیے، تو سبحان اللہ. میرا بھائی ہے دنیا میں بھی سبحان اور اللہ، آخرت سبحان اللہ. انت اخی فی الدنیا انت والآخرہ. اخی فی الدنیا والآخرہ. سبحان یعنی اللہ، سبحان اللہ. اپنے چچا زاد کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات سے دور نہیں فرمایا. سبحان اللہ. تو یہ اس سے بھائیوں کے یہ بھائیوں کے ساتھ اور سلوک ہے. سلوک ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے سبحان کہ جب اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا زاد کو اپنے سے دور نہیں فرما رہے سبحان اللہ. تو سگے بھائی کا مفتی کیا صاحب قبلہ ہمارے معاشرے نے، ہماری سوسائٹی نے سگے بھائیوں کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کر دیا ہے، بالکل صحیح. دشمن بنا. دشمن بنا دیا ہے، اور اسے معاشرے نے ایک تنزیہ لقب دے دیا، جی شریکے کا نام دے دیا. جی 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 حالانکہ شریکے سے مراد تو شراکت تھی بالکل صحیح. کہ جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں نا جی جی مفتی صاحب ایک گھر میں، جی تو آپ دیکھیں کہ بہن بھائیوں کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. صحیح. پہلے ان کا مرحلہ ہوتا ہے ابتدائی جو 12 سے 15 سال ہوتے ہیں، بچپن ان کا، صحیح. پھر نوجوانی، جوانی کے لڑک پن کے ایام، جی پہلے جو ایام ہوتے ہیں، پہلے جو سال ہوتے ہیں جی ان میں بہن بھائیوں کا آپس کا ریلیشن، اور وہ تو حسین یادیں ساری زندگی بے شک، انسان کے ساتھ رہتی بے ہیں. شک. اور پھر جب انسان بہن بھائی لڑک پن کی عمر میں ہوتے ہیں تو پھر ان کے آپس کے تعلقات اور آپس کے معاملات، جی اور پھر جب
بہن بھائیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں بالکل صحیح. تو پھر ان کے معاملات، اور جب پھر اولاد ہو ان جاتی کے بچے ہو جاتے ہیں، جی اور پھر ہمارے ہاں یہ رواج بڑا کم ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن اگر ان بہن بھائیوں کے بچوں کی آپس میں شادیاں ہو جائیں جی تو پھر ان کے آپس کے معاملات اور آپس کی مواخات وہ کس نہج پر چلی جاتی ہے. صحیح. مفتی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ معاشرے کا ایک المیہ ہے. اور جیسے آپ نے ابتدائیہ اپنی گفتگو میں فرمایا کہ یہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے، بے شک. تو بلا شبہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. کہ آپ دیکھیں گے سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، جی لیکن جیسے ہی بچوں کی وہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں، جی بھائی کا بیٹا اور بہن کی بیٹی کو جب آپس میں بیاہ دیا جاتا ہے تو یک دم سے تلخیاں بڑھ جاتی ہیں. حالانکہ اور محبت پیدا ہونا چاہیے. جی اور محبت پیدا ہونی چاہیے تھی. جی اور اگر قربت ہونی بھائی چاہیے کی اور بیٹی ہو اور اس کی شادی اپنی پھپھو کی طرف ہو جائے جی تو وہ پھپھو جو اپنی بھتیجی کو اپنی جان سے عزیز رکھتی تھی جی اور آنکھ کا تارا سمجھتی تھی، وہ جیسے ہی ساس بنتی ہے تو اس کے اوپر یک دم سے ایک معاشرے کی باتیں بے لوگوں راہ کی روی بالکل بے صحیح. راہ روی جی کا ایک اس کے اوپر وہ لبادہ اڑ جاتے، خول آ جاتا ہے. جی اور وہ اب اس بچی کو بھتیجی کی نظر سے نہیں بلکہ بہو کی نظر سے دیکھنے لگ جاتی ہے. اور یہ رشتے آپس میں گہرے ہونے کی بجائے وہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر والدین کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ابتدائیہ 12 سے 15 سال جی جی اور یہ پہلے ہمارے بزرگوں کے اندر موجود ہوتا تھا جی کہ جب بچوں کی آپس میں کوئی معاملات ہوتے جی جی اور بالخصوص بچے جب ماں کے پاس کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے تو وہ ماں جو تھی وہ بچوں کو جذبہ ایثار کا درس دیتی. سبحان اللہ. بہن بھائیوں کو دینے کا درس دیتی. جی بالکل. اور بہن بھائیوں کا رشتہ مفتی صاحب جب تک قوت برداشت اور درگزر اور جذبہ ایثار اور قربانی نہ ہو بے شک تو یہ رشتہ اپنی حقیقی اساس کو نہیں پا سکتا ہے. اور یہ احساس کے ساتھ ہوتا اور ہے. یہ احساس اصل رشتے تو احساس کے ہی ہوتے ہیں. بلکہ یہاں مجھے ایک لفظ یاد آ رہا ہے. جی ہم عام طور پر جب دو دوستوں کو جی آپس میں گہرے تعلقات میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ہاں ایک مشہور ہے لفظ، ہم مثال دیتے ہیں کہ ان کی دوستی تو اس طرح ہے جیسے سگے بھائی ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے، صحیح بات ہے. ایک دوسرے کے بھائی بنے ہوئے ہیں. یہ بھائی بنے ہوئے ہیں، یہ سگے بھائیوں کی طرح ہیں. جی حالانکہ مفتی صاحب آپ نے معاشرے میں بہت کم دیکھا ہوگا کہ کوئی سگے بھائی ہوں اور وہ آپس میں اتنے گہرے تعلقات میں ہوں. صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن معاشرہ مثال بھائیوں کی دے رہا ہے. بالکل ٹھیک. جب دوستوں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، سگے بھائیوں میں زیادہ ہوتا جو ریالٹی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ریالٹی ہے وہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ دو بھائیوں میں آپس میں جب کہیں گہرے تعلقات کو دیکھا جاتا تو لوگ کہتے یہ تو اس طرح ہے جیسے دو دوست ہوتے ہیں. بالکل. جبکہ مثال یہ نہیں دی جا رہی. مثال تو یہ دی جا رہی ہے کہ جب کوئی دو دوست آپس میں گہرے تعلقات رکھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں، مثال دیتے ہیں، یہ تو اس طرح ہے جیسے یہ بھائی ہوتے ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ مثال معاشرے کو کہاں سے ملی ہے. بھائیوں کے جی اگر آپ اس پر غور فرمائیں تو میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ یہ مثال آپ کو معاشرے کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور گھرانہ فاطمہ سے جناب حسنین کریمین سے ملی ہے. وہ بڑے بھائی حسن ہیں، چھوٹے حسین ہیں. آپ دیکھیں اتنا گہرا تعلق معاشرے میں اور سوسائٹی میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ یہ اتنے پیارے نام ہیں کہ ایک نام تنہا تو لینے کو جی نہیں چاہتا ہے. حسن کہیں تو ساتھ میں حسین خود بخود جڑ جاتا ہے اور حسنین بن جاتا ہے. بلکہ جی بالکل، بلکہ ہم نے تو اکثر خطباء اور علماء کو سنا کہ وہ ان کا اکٹھا ذکر کرتے، حسنین کریمین طیبین طاہرین، حسنین کے ساتھ ذکر کرتے، دونوں کو اکٹھا جوڑ کے ذکر کرتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شہزادوں نے
آج تک 1440 سال 41 سال گزر گئے، جی آج تک لوگوں کو مثال دے دی ہے کہ جہاں بھی دو تعلق گہرے نظر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ایسے ہیں جیسے بھائی ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اصل میں وہ بھائی تھے بے شک. جنہوں نے معاشرے کو بتایا کہ بھائی کیسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آج ضرورت ہے ہمیں ہمارے بھائیوں کو جی سیکھنے کی کہ بھائی کیسے ہوتے ہیں سبحان اور اللہ. ان کا آپس میں پیار اور محبت کیسا ہوتا ہے. بے شک. بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھے بات یاد آ گئی. جی ضرور. ان کے سگے بھائی نہ تھے، سوتیلے بھائی تھے، حضرت محمد بن حنفیہ جی رضی جی. اللہ تعالیٰ عنہ. چونکہ حضرت علی کے صاحبزادے تھے لیکن جی. ان کی والدہ اور تھیں، جی تو حضرت امام حسین ان کی طرف تشریف لے کے گئے تھے، وہاں تشریف فرما تھے، دیگر لوگ بھی تھے، لیکن کسی بات پر جھگڑا ہو گیا. اور جھگڑے کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، بالکل صحیح. جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے. تو حضرت محمد بن حنفیہ نے کوئی ایسی نازیبہ بات کہہ دی کہ جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت رنج ہوا، جی. اور دیگر لوگ بھی تشریف فرما تھے، اور آپ غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد میں تمہارے گھر نہیں آؤں گا. اتنا کہہ کر آپ رخصت ہو گئے. جیسے ہی آپ رخصت ہوئے تو لوگوں نے حضرت محمد بن حنفیہ سے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بالکل صحیح. اور حضرت حسین نے اتنی بڑی بات کہہ دی اور اب وہ آپ کے گھر نہیں آئیں گے. بالکل ٹھیک. تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ وہ بھائی میرا ہے، سبحان اس اللہ. لیے میں جانتا ہوں تم بالکل نہیں ٹھیک. جانتے. بالکل صحیح. انہوں نے کہا سبحان جی اللہ. یہ بھائیوں کا یہ رشتہ. بھائیوں کا آپس کا رشتہ تھا، حالانکہ وہ ستیلے بھائی تھے. بالکل صحیح. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ابھی آ جائیں تو مانو. انہوں نے کہا جی یہ تو ہو نہیں سکتا، ابھی وہ کیسے اتنے غصے سے تشریف لے گئے اور کیسے آ سکتے؟ تو آپ نے ایک رکا لکھا، اور رکا لکھا کہ آپ میرے بڑے بھائی ہیں اور میں چھوٹا ہوں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب دو بھائی آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو جو پہلے صلح کرتا ہے، سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا. تو محمد بن حنفیہ نے کہا واللہ آپ رخصت ہوئے تو میں خود چل کے آتا اور آپ کے قدموں میں گرتا بے شک. اور معافی مانگتا، بے لیکن صرف اس وجہ سے میں حاضر خدمت نہیں ہو رہا کہ اللہ کے حبیب کے فرمان کے مطابق پھر جنت پہلے میں داخل ہوں گا صحیح. اور آپ میرے پیچھے پیچھے ہوں گے. اللہ مجھے اکبر. داخل جنت پر بھی یہ گوارا نہیں ہے. سبحان اللہ. اس لیے حضور شفقت فرمائیے، آپ سبحان میرے بڑے بھائی ہیں، سبحان اللہ. صلح میں پہل کیجئے سبحان اللہ. تاکہ جنت جاتے ہوئے آپ آگے آگے ہوں اور میں آپ کے سبحان پیچھے. اللہ. سبحان اللہ. قبلہ شاہ صاحب بہت اچھی آپ نے مثال دی. دیکھیے سیدنا غازی عباس علمدار رضی اللہ عنہ وہ بھی بھائی ہیں، بے شک، اور دیگر بھی بھائی ہیں جنہوں نے واقعہ کربلا میں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے حکم پر اللہ کے راستے میں جانے اللہ قربان کے راہ میں، کر. بالکل یہ اور اس بھائیوں کے کا ساتھ سلوک. وفا کرتے ہوئے. تو امام حسین تشریف لائے اور سب لوگ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو آ کر محمد بن حنفیہ کو اپنے سینے سے لگا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بھائیوں کا سلوک ہونا چاہیے. تو ہمیں تو اسوہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات جی اور سرکار کی سیرت تجربہ اور سرکار کے شہزادوں کی سیرت تجربہ سے ہمیں سبحان تو اللہ. یہ ملتا ہے سبحان کہ اللہ. آپس میں بھائی بھائی سبحان وہ کیسے مواخات ہوتی ہے. بے شک. لیکن آج معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ آج دوست کو بھائی پہ ترجیح دی جا جی رہی دی ہے، جا رہی. بالکل صحیح. سہیلی کو بہن پہ ترجیح دی جا رہی بالکل ہے. صحیح. بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کے دوست الگ ہوتے ہیں. ہوں. دو بھائی ہیں جی تو ان کے دوست الگ ہیں، جی بالکل. دو بہنیں ہیں تو ان کی سہیلیاں اپنی اپنی ہیں، جی ان کی بیٹھک اپنی اپنی ہے، بالکل صحیح. اور ان کی خوشی اور غم بھی اپنا اپنا ہے. آپس میں بہن بھائیوں آپس کا، میں بھائیوں کا، بہنوں بہنوں کا، بہنوں بھائیوں کا وہ کوئی ریلیشن نہیں ہے جو دوستوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے جو ساتھ. دوستوں کے ساتھ یا سہیلیوں کے ساتھ ہے. بالکل اور ٹھیک. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک معاشرے کا بڑا المیہ ہے، بالکل اور صحیح. یہی وہ وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے مواخات جو ہے معاشرے کی وہ ختم ہو رہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عام مسلمان بھائی کے لیے فرمایا، سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت براری کے لیے چل بے کے گیا، شک بے شک. اس کی حاجت دور پوری کرنے کے کرتے. لیے ہوں. چل کے گیا، تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگرچہ اس کی وہ حاجت پوری نہ کر سکا جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اگر جی. حاجت پوری ہو جائے سبحان تو اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل جنت فرمائے گا. سبحان اللہ. اس وقت کے جب لوگ حساب میں پھنسے ہوں گے، بے شک. لوگ قیامت کے دن
سبحان حساب میں پھنسے ہوں گے، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ داخل جنت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو جب عام مسلمان بھائی کے لیے یہ حکم ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ یہ والسلام کا، خوشخبریاں، بشارتیں، سگے بھائی کے لیے یا سگی بہن کے لیے بے شک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی شخص نے 3 بہنوں کی پرورش کی، اللہ اکبر، کیونکہ بڑے بھائی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے والد باپ کا درجہ دیا ہے بے شک، اسلامی تعلیمات میں، بے شک، اور چھوٹے بھائی کو بیٹے کا درجہ دیا ہے۔ صحیح، اسلام جب بڑے بھائی کو مخاطب ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو اس طرح سمجھو جیسے تمہارے بچے ہیں، بالکل اور صحیح، جب شفقت، محبت کرو، شفقت اور محبت اور ایثار، سبحان اللہ، اور جب چھوٹے بہن بھائیوں کی طرف اسلام متوجہ ہوتا ہے سبحان تو اللہ، اسے ترغیب دیتا ہے کہ بڑے بھائی کو، بڑی بہن کو اس طرح سمجھو جیسے تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے۔ ادب کرو، احترام ادب کا کرو، اور احترام کا اور خدمت کا جذبہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 3 بہنوں کی پرورش کی، جی یعنی باپ فوت ہو گیا جی یا باپ جو تھا وہ معذور اور کمزور تھا، جی، ضعیف تھا، ٹھیک ہے، تو بڑے بھائی نے اپنے چھوٹے بہن سبحان بھائیوں اللہ، کی پرورش کی اور 3 بہنوں کی، جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس طرح جنت میں داخل فرمائیں گے کہ وہ اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان تو صحابہ اللہ، کرام نے عرض کیا حضور اگر کسی کی 2 بہنیں نہیں 3 بہنیں ہوئیں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بے شک، اللہ اسے بھی نبی کی رفاقت میں جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور اگر کسی نے 1 بہن کی اس طرح پرورش کی، جی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے، سبحان اللہ، چاہے اللہ 3 ہو، 2 ہو، 3 1 ہو، ہو، 2 ہو، 1 ہو، اللہ اسے بھی وہی درجہ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن آج افسوس کہ بہنوں کے لیے بھائیوں کے دل تنگی اختیار کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، آج بہن کا رشتہ ہو جاتا ہے تو بھائی کہتا ہے میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ بالکل، ہاں یہ درست ہے کہ اب اس کے شوہر کی ذمہ داری ہے، جی، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں تھا، کہ رشتہ تو ختم نہیں ہوا، اس بہن کا بھائی مطلب یہ تو نہیں تھا جی، کہ سال ہاں سال گزر جاتے اور اللہ، بھائی کو بہن کی طرف جانے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، یہ ہمارے معاشرے کا یہ ہمارے معاشرے کا انشاءاللہ المیہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، بہن بھائیوں کے حقوق و فرائض، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ضروری گفتگو ہے سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے۔ ناظرین، افطاری کے ان بابرکت لمحات میں 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد افضل عباسی صاحب موجود، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ عقیدت، گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ جی جناب محمد افضل عباسی صاحب۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ ہمیں ہائے مدینہ ہے، ہر ایک موجے بلا کی راہ ہمیں ہائے مدینہ ہے، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، سبحان اللہ، بے شک، زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے بس ایک بستی میں، یہ دنیا جل کے بجھ جاتی، یہ
شامل مدینہ ہے، یہ دنیا جل کے مٹ جاتے مگر شامل مدینہ ہے۔ مدینے کے مسافر تجھ پہ جان و دل میرے قربان، سبحان اللہ۔ مدینے کے مسافر تجھ پہ جان و دل میرے قربان، کیونکہ تیری آنکھیں بتاتے ہیں، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیرے منزل مدینہ ہے، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیرے منزل مدینہ ہے، جہاں عشاق بستے ہیں وہ بستی کی بستی ہے، بے شک جہاں عشاق بستے ہیں وہ بستی کی بستی ہے، جہاں بھی ذکر ہو ان کا، جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہی محفل مدینہ ہے، جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہی محفل مدینہ ہے۔ اور خوبصورت شعر میرے استاد محترم افتخار بھائی صاحب نے پڑھا، شرف ہم کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، شرف ہم کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل مدینہ ہے، جناب ساقیے کوثر کہ میں خاروں میں ہو شامل، جناب ساقیے کوثر کہ میں خاروں میں ہو شامل، جسے بھی جام کوثر آپ کے ہاتھوں سے پینا ہے، جسے بھی جام کوثر آپ کے ہاتھوں سے پینا ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، 25 رمضان المبارک افطاری کے ان بابرکت لمحات میں 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے رمضان المبارک کی یہ اسپیشل ٹرانسمیشن صدائے رمضان آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کا بہت ہی اہم موضوع بہن بھائیوں کے حقوق و فرائض،
ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہمارے معزز مہمان اسلامک اسکالر جناب علامہ سید شہزاد احمد حسان نقشبندی صاحب۔ بہن بھائیوں کے ایک دوسرے پر بہت حقوق ہیں ہر حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر تو یہ ہے محبت کا رشتہ جو ہے وہ قائم رہے، اخلاص کا رشتہ قائم رہے، ہمدردی کا رشتہ قائم رہے، اور ایک دوسرے کی ضرورتوں میں خوشیوں میں بھی ساتھ دیا جائے، اور خاص طور پر غموں میں دکھوں میں لازمی ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوں۔ یہ بہن بھائیوں کا جو آپس میں رشتہ ہے اس کا تقاضا یہی ہے۔ اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا جناب علامہ سید شہزاد احمد حسان صاحب، ایک تو وہ شریک کی بات ہوئی، اسی پر تھوڑی اور گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ لفظ جو ہے نا آج اس کو ایک تانا بنا لیا گیا ہے اور اس کو نیگیٹو معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ چلیں یہی لفظ اگر استعمال کرنا ہے پھر اس پر غور تو کیجیے۔ جی شریک کہتے کسے ہیں؟ بالکل شریک تو وہ ہوتا ہے پھر وہ ہر معاملے میں ساتھ ہوں، خوشی غمی۔ تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے اصلاحی جو بات ہے نا وہ لازمی آپ کیجیے۔ جی بالکل، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ جو ہے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ گردش کرتا ہے، جی لیکن اس کو معاشرہ جو ہے وہ منفی پہلو سے لیتا ہے جی کہ شریکہ ہے، مطلب کہ اب انہوں نے ہر لحاظ سے شریک کو دوسرے کی دشمنی کاٹ بنا کرنی دیا۔ ہے، جی ایک دوسرے کی کاٹ کرنی ہے اور ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا اللہ اکبر۔ اور ایک دوسرے کی ضد بنا کر پیش کر دیا، جبکہ اگر یہی لفظ دیکھا جائے تو یہ شراکت سے ہے، تو اس شراکت کا مطلب تو یہی ہے۔ اور اسی لفظ کو دیکھیے قبلہ شاہ صاحب، ہمارے بیوی کے لیے شریکہ حیات بولتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ تو شوہر کی دشمنی تو نہیں ہوتی، وہاں تو یہ لفظ جو ہے مثبت معنی میں لیا جاتا ہے۔ جی اصل میں یہ معاشرے کی ترجیحات بدل گئی ہیں کہ وہاں وہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے تو اس کا مثبت پہلو لیتے ہیں جی کہ شریکہ حیات کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دکھوں سکھوں میں اس کے ساتھ ہوگی، حالانکہ وہ شادی کے بعد شریکہ بنی ہے، یہ تو شریک یہ بچپن تو سے ایک کوکھ سے جنم لے کر بے شک ایک باپ کی پشت سے انہوں نے جنم لیا، ایک ماں کے پیٹ سے انہوں نے جنم لیا، بے شک یہ ہم نوالا بھی تھے اور ہم پیالہ بھی بے تھے، شک ان کا بچپن ایک دوسرے کے ساتھ گزرا، جی اور جن کے ساتھ بچپن گزرتا ہے پھر ان کی اہمیت اور قدر کا اگر آپ نے جائزہ لینا ہے جی تو ہمیں وہی بات سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرنا ہوگا۔ بے شک آج جتنی تباہیاں ہیں وہ صرف اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنا رخ گنبد خضرا سے پھیر لیا، بے شک اور جب ہم گنبد خضرا شریف کی طرف اپنا رخ کرتے جائیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو، حضور کے اسوہ مبارک کو اختیار کرتے جائیں گے، تب ہمارے معاملات وہ درستگی کی طرف اور بہتری کی طرف آتے چلے قبلہ جائیں۔ شاہ صاحب دیکھیے، میں تو اتنی بات جانتا ہوں، میں ہوں، آپ ہوں، ناظرین ہوں، کوئی بھی ہو، ہم اپنا احتساب خود کریں۔ میں سب سے پہلے اپنا احتساب کروں، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں ہوں تو پھر میں باقی رشتوں کا کیسے وفادار ہو سکتا ہوں؟ اصل تو بات یہ ہے نا، مسلمان تو یہی سمجھتا ہے نا کہ سب سے زیادہ مجھ پر حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے، جی، اور انہی کے حکم کے مطابق پھر ہم نے یہ حق پورے کرنے۔ بالکل۔ اور آپ نے ذکر کیا نا شریکہ حیات تو بیوی کو کہتے ہیں، دیکھیے آپ نے بھائی کے حوالے سے جو شریک ہیں ان کا ذکر کیا، سیدنا محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی جن کا لقب ہی ہے یہ شریکۃ الحسین، سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ عنہ، بے شک انہوں نے کیسے بھائی کے ساتھ رشتہ بے نبھایا، شک اس پر کلام فرمائیے۔ بالکل، ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خانوادہ ہے، حضور کی اولاد ہے، سرکار کی نواسی ہے، سبحان اللہ، ان کا طرز عمل جی ایک بہن کے لیے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، امام حسن ہو، سبحان اللہ، یا ان سب کے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، ان کا اسوہ، جی اسوہ حسنہ ایک بھائی کے لیے کہ بھائی کا کردار کیسا ہونا بے چاہیے۔ شک، بہنوں کو چاہیے کہ بھائیوں کے ساتھ وفاداری کا رشتہ نبھائیں، بالکل ٹھیک، اگر ان کو بھائیوں کی خاطر کسی اور کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، جی جیسا کہ عام طور پر آج ہمارے گھروں میں جی بہنوں کے لیے بھاوج کو جی ذرا برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی بھابھیوں کے معاملے میں ذرا
سینسیٹیو ہوتی ہے، سینسیٹیو ہو جاتی جی، ہے، حساس ہو، اور وہاں پر پھر ان سے کچھ ایسے باتیں یا ایسے رویے بھی نمودار ہو جاتے ہیں جی، جن کی وجہ سے بہن بھائی کے رشتے میں بھی دراڑ آتی ہے، بالکل صحیح، اور میاں بیوی میں بھی مسائل میاں پیدا ہو بیوی سکتے میں ہیں، بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور جی، خود ان کو اپنے رشتے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ بالکل صحیح، تو بہنوں کو چاہیے کہ یہاں پر وسعت ظرفی کا مظاہرہ بے کریں، شک، بے اور شک، وہ وفا جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے سبحان اللہ، اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رکھی تھی، سبحان کہ اللہ، بہر صورت انہوں نے امام حسین کی ذات کو دیکھا۔ سبحان اگر اللہ، اس وقت ہماری بہنیں بھی جی، اپنے بھائیوں کے ساتھ یہ تعلق دیکھیں بے شک، کہ میرا بھائی میرے ساتھ اچھا ہے، سبحان اور اللہ، میرے بھائی کے درمیان میں کوئی ایسی چیز حائل نہ ہو، سبحان اس کے لیے اگر مجھے کسی اور کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے بے شک، تو وہ یہ بھی کر گزرے۔ جی، اور دوسری طرف بھائیوں کے لیے رحمت دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ سبحان اللہ، مفتی صاحب قبلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر سے بڑھ کر کوئی بھی کسی کی نہیں مثال ہو نہیں نہیں سکتی، ہو سکتی، اور بالکل نہیں ہو سکتی، ہمارا تو ملجا اور ماوا رحمت شک، دو عالم علیہ السلام کی ذات اطہر اور حضور کی سیرت طیبہ ہے۔ بے شک، بے شک، فتح مکہ کو آپ یاد کریں سبحان کہ اللہ، فتح مکہ کے موقع پر جی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ سے چلے تو 10,000 کا لشکر، اور سبحان 1,000 تو لشکر ایسا تھا جو سر تا پا جنگی لباس میں ملبوس تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور 10,000 کا لشکر تھا، اور جب اس لشکر نے آ کر مکے کے باہر پڑاؤ کیا، سبحان اللہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیموں کو ذرا دور دور ہٹا کر لگاؤ، ایک دوسرے سے فاصلے پر لگاؤ، اور بالکل ہر صحیح، شخص کو حکم ہوا کہ خیمے کے آگے آگ جلائیں۔ مشعلیں جلا لو، مشعلیں جلا لو۔ الاؤ کا انتظام کریں، تو ٹھیک جب ہے، مکہ کے لوگ آئے سبحان اور اللہ، انہوں نے آ کر اس لشکر کی تمکنت کو دیکھا سبحان تو اللہ، مروب ہو گئے، کیونکہ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ مکے والوں کے ساتھ لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو، سبحان اللہ، اس لیے کہ جنگ کے نتیجے میں خون ریزیاں ہوتی ہیں، ہوتی ہیں، اور حضور مکہ والوں کے ساتھ خون ریزی نہیں چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، تو وہی ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کو منظور تھا، سبحان اللہ، کہ مکے والوں کے دل مروب ہوئے جی، اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سبحان نبی علیہ اللہ، السلام فتح کا امامہ پہنے سبحان اللہ، فتح کی شان کے ساتھ بے شک، مکہ میں داخل ہوئے۔ سبحان آج وہ محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ سے ہجرت کر کے گئے، مکہ سے ہجرت کر کے گئے جی، مدینہ آپ کو تکلیف پہنچائے گی، صحابہ کرام کو تکلیف پہنچائیں گی، آپ کے خانوادے کو تکلیف پہنچائیں گی، بے شک، جی، لیکن وہ آج وہ محمد سبحان صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو حقیقت میں تو سردار ہیں ہی، جی، آج ظاہری سرداری بھی حضور کے پاس آ سبحان گئی۔ اللہ، رحمت للعالمین کا اور مظہر، نبی علیہ السلام فتح کے ساتھ جب مکہ میں داخل ہوئے، سبحان اللہ، مفتی صاحب قبلہ وہ مکے کا کون سا سردار تھا جس نے حضور کو اپنے گھر آنے کی دعوت نہ دی؟ ہر کسی نے چاہا کہ حضور میرے گھر تشریف لائے، صحیح، لیکن پھر تاریخ ابن حشام کے وہ سنہری حروف جی، جو تاریخ کبھی ان پر انہیں بھلا نہیں پائے گی، جی، اور کبھی ان پر گرد نہیں آئے گی، بے شک، وقت کی گرد نہیں آئے گی۔ بے شک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے اور اپنی چچا زاد بہن سبحان اللہ، ام ہانی کے گھر بے شک، بے شک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کس گئے، بے تکلفی کے ساتھ سبحان اپنی اللہ، بہن کے گھر تشریف لے بے کے شک، گئے جو اس وقت کثر پرسی کے عالم میں وقت گزار رہی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ جہاں خوش تھیں سبحان اللہ، وہاں ان کی چشمان میں آنسو بھی تھے، اور وہ سوچ رہی تھی میں اپنے بھائی کی تواضع کے لیے کیا پیش کروں گی، سبحان گھر میں سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بے تکلفی سے فرمایا سبحان اللہ، فرمایا بہن کھانے کے لیے کچھ ہے تو لاؤ۔ کہا روٹی کے سوکھے ٹکڑے ہیں۔ اللہ، جب وہ لائی تو فرمایا کہ سالن بھی ہے، جی، کہا سالن تو نہیں سرکہ ہے۔ سبحان نبی علیہ اللہ، السلام نے فرمایا سالن سرکہ بھی سالن ہی ہوتا ہے، بہترین سالن ہے، بہترین سالن ہے۔ اور جب وہ لایا گیا تو روٹی کے سوکھے ٹکڑے حضور سرکے کے ساتھ سبحان اس طرح اللہ، تناول فرما رہے ہیں جیسے بڑا کوئی لذیذ کھانا تناول فرما سبحان رہے ہیں، اللہ، ماشاءاللہ، اور سبحان حضور خوش ہو رہے ہیں، بے اور شک، ساتھ میں حضور اپنے بچپن کی باتیں کر رہے ہیں، سبحان ام اللہ، ہانی کے ساتھ اپنے غم کی باتیں کر وہ رہے ہیں، یادیں تازہ ہو وہ رہی ہیں، یادیں تازہ کر رہے ہیں، کہیں چچا ابو طالب کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، کہیں دادا عبد المطلب کی بات ہو رہی سبحان ہے، اللہ، اور پھر باتوں باتوں میں نبی علیہ السلام نے وہ جملے کہے جو آج ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بے شک، نبی علیہ السلام نے فرمایا ام ہانی مجھے بڑے لوگ کہہ رہے تھے فلاں سردار نے کہا میری طرف آ جاؤ، بے شک، فلاں نے کہا میرے پاس آ جاؤ، فلاں نے کہا میرے گھر آ جاؤ، جی، لیکن میں نے کہا
جب میری بہن کا گھر ہے تو سبحان میں اللہ. کسی اور کے گھر کیوں جاؤں؟ سبحان آہا، اللہ، سبحان واہ. اللہ، بے شک. مفتی صاحب قبلہ آج ہمارے معاشرے نے بہن کے گھر کو بھائی کے لیے اتنا پرایا کر دیا جی، کہ بھائی کہتا ہے کہ بہن کے گھر سے وہ کچھ نہیں پانی کھائے گا، بھی نہیں میں نے پینا. بہن کے گھر سے پانی بھی نہیں پیے گا. استغفر اللہ. یہ اسلام نہیں ہے، بے شک، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے. بے شک. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے مکے کو چھوڑ کر سبحان اللہ، بہن کے گھر آتے ہیں سبحان اللہ، اور حضور ان کی دل جوئی کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے کہا جب میری اپنی بہن کا گھر ہے سبحان اللہ، تو میں سبحان کسی اللہ. اور کے گھر کیوں جاؤں؟ بے شک یہ اسوہ کاملہ ہے. یہ وہ طرز عمل ہے جو آج کی مسلمانوں کو ضرورت ہے. اپنانے کی ضرورت ہے. بے شک. اور اگر آج ہم یہ اپنا لیں تو نہ صرف بہن بھائیوں کے تعلقات محبت جی اور الفت اور پیار میں بدل جائیں گے، بہت سی تلخیاں ختم ہو جائیں گی، جی، بلکہ آپ یقین جانیں کہ ہمارے ماں باپ کی زندگیوں میں جو تلخیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور ان کی زندگیوں میں جتنا سکون اور چین آئے گا. مفتی صاحب قبلہ میں آپ کے اس پروگرام کی توسط سے میں ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں ضرور گا ضرور. کہ اس وقت ہمارے ماں باپ کو ہمارے پیسوں کی، ہماری چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہونا دیکھنا بے چاہتے ہیں. شک کہ یہ ہمارے ہماری اولاد آپس میں دو بہتر ہے. میٹھے بول بہن بھائیوں کے لیے ہمارے والدین کو دنیا جہاں کی خوشی عطا کر سکتے سبحان اللہ، بے شک. اور بے شک. ہم صرف اس بات پہ کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی طرف دیکھ رہا ہے اور بڑا بھائی چھوٹے اپنی بھائی اپنی کی طرف، انا جھوٹی انا اپنی انا میں، اور وہ بھی جھوٹی انا جھوٹی انا، بالکل آپ نے درست فرمایا. یہاں تک کہ بہنیں بھی اس جھوٹی انا کا شکار ہو چکی جی. ہیں. وہ بہنیں کبھی بھائیوں کو دیکھ کر ان کے چہرے کھل جایا کرتے تھے، بے شک. ابھی وہ بھی جھوٹی انا کا اپنے اوپر ایک خول چڑھائے ہوئے بیٹھی ہیں. جی تو کیا ہم نے جو پہلے امام حسین اور حضرت محمد بن حنفیہ جی، رضوان اللہ علیہ مجمعین سبحان اللہ. کی روایت پڑھی جی وہ ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ بالکل بالکل. اگر ہم مشورہ. اپنے اس تکبرانہ جی ذہن فکر ذہن سے آزاد ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور حضور کی خانوادے کی، حضور کے اصحاب کی اگر ہم تعلیمات کی طرف آئیں بے شک. تو بلا شبہ جو صلح میں پہل کرتا ہے وہی جنت میں جانے کا بھی پہلے حقدار. اور بہن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن ہے ان کو دیکھیے محبت کرنا، وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں ماشاءاللہ. تو پتہ چل رہا ہے کہ بہن بھی بھائی کے پاس بہن آئے، بھی- بھائی بھی بہن کے پاس جی جائے. جی، حضرت شیما خود چل کے آئی سبحان اور اللہ. آئی بھی اس وقت میں کہ جی. جب ان کے قبیلے کے لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبضے اور قید میں تھے، قید میں تھے. کیونکہ ان کا قبیلہ جو تھا وہ اسلام کے خلاف بہت زیادہ ٹھیک. برسر پیکار تھا، جی جی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان کے قبیلے کی جنگ ہوئی، اور نتیجتاً یہ وہ مسلمان تو نہیں تھے جی جو فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان تھے، ٹھیک ہے. ہجرت کے پہلے کے مسلمان جی. تھے. اب تو اسلام سپر پاور بن چکا تھا، سبحان اللہ. اور نتیجتاً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے فتح عطا فرمائی، سبحان اللہ. اور نبی علیہ السلام کی رضائی بہن حضرت شیما جو حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھیں اور حضور جی. کی رضائی بہن تھیں، جی ان کے قبیلے کے بہت سے لوگ آپ کی قید میں آ گئے، اور قبیلے کے جو سردار تھے انہوں نے قبیلے والوں سے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیے تاکہ ان کا فدیہ دے کر، جی. جرمانہ ادا کر کے فدیہ دے کے انہیں رہائی دلائی جائے. اور لوگ جب شیما کے پاس بھی پہنچے فدیہ لینے کے لیے اور پیسے لینے کے لیے، تو اس نے پوچھا کہ کس لیے پیسے لیتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہماری جنگ ہوئی ہے جی اور نتیجتاً ہمارے لوگ قیدی بن گئے، اسیر بن گیا. ٹھیک ہے. اسیر بن گئے ہیں، جی. قیدی بن گئے ہیں، تو ہم نے ان کو آزاد کروانا. ٹھیک ہے. باتوں باتوں میں کسی نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اسم سبحان گرامی اللہ. محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم. لے دیا، اور حضرت شیما نے جب سنا تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. اللہ. کہا تم کس محمد کی بات کرتے ہو؟ سبحان اللہ. تم محمد میرے بھائی کی بات کرتے ہو؟ سبحان اللہ. محمد بن عبداللہ کی بات کرتے ہو؟ سبحان انہوں نے اللہ. کہا ہاں. کہا ان کے پاس ہے تمہارے لوگ، جی. ان کی قید میں ہے؟ جی انہوں نے کہا جی ان کی قید میں ہے. کہا پھر پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ. وہ میرے بھائی ہیں، سبحان اور تم اللہ. دیکھنا جب میں خود چل کے جاؤں گی تو میرا بھائی مجھے کس طرح عنایت فرمائے گا، کس طرح عطا کرے گا. سبحان اور اللہ. حضرت شیما جب آئیں تو بے تکلفی سے آئیں، جی بے تکلفی سے آئیں. بالکل اور صحابہ کرام جو ننگی تلواریں لیے حضور کے خیمہ مبارک پر کھڑے تھے، جی. انہوں نے روکا تو حضرت شیما نے تاریخی جملے کہے. سبحان آپ نے اللہ. کہا خلو سبیلی، سبحان میرے اللہ. راستے سے ہٹ جاؤ. ہٹ جاؤ. وَاعْلَمُوا أَنَا أُخْتُ نَبِيِّكُمْ، سبحان تمہیں اللہ. پتہ نہیں کہ میں تمہارے نبی کی باجی ہوں، سبحان اللہ. میں تمہارے نبی کی بہن ہوں. سبحان اللہ. مفتی صاحب قبلہ
حضرت شیما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی انہیں یہ عزت، انہیں یہ مان کس نے دیا؟ سبحان اللہ، انہیں یقین تھا بے شک رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارک پر، سبحان اللہ، ان کی اخوت پر بے شک انہیں یقین تھا۔ بے شک، کیا آج ہماری بہنوں کو بھی یہ اعتماد ہم نے دیا نہیں، کہ ہماری بہنیں بھی ہمارے دروازے پر آئیں تو اس اعتماد کے ساتھ آئیں کہ ہمیں خالی نہیں لوٹایا جائے گا، بالکل ہمیں رد نہیں کیا بالکل جائے گا صحیح، بالکل اور صحیح، ہمیں قبول کیا جائے گا؟ ہوں، اور پھر رحمت دو عالم علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضور نے پہچان لیا، سبحان اٹھ کے اللہ، کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ بہن شیما آپ کیسے آئی ہو؟ سبحان تو اللہ، عرض کیا کہ حضور ہمارے قبیلے کے خاندان کے لوگ آپ کے پاس قید ہیں۔ تو فرمایا کیا چاہتی ہو؟ عرض کیا میرے آقا میں چاہتی ہوں انہیں چھوڑ دیا جائے۔ سبحان اللہ، فرمایا بس اتنی سی بات کے لیے تم خود آئی ہو؟ اس کے لیے تو تم پیغام بھیج دیتی، میں ان کو آزاد کر دیتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ہر موقع پر نبی علیہ السلام صحابہ سے مشورہ کرتے تھے، سبحان لیکن اللہ، مفتی صاحب کی بلا اس موقع پر حضور نے صحابہ سے مشورہ نہیں کیا فرمایا، اور مشورہ کیے بغیر فرمایا صحابہ میں آج تجھ سے مشورہ بھی نہیں کر رہا اور مشورہ کیے بغیر میں قیدیوں کو رہا کر رہا سبحان ہوں۔ اللہ، صحابہ نے عرض کیا حضور آپ مالک ہیں، سبحان ہماری اللہ، جانوں کے بھی مالک ہیں، سبحان اللہ، ہمارے مال کے بھی مالک ہیں، سبحان لیکن اللہ، بندہ نواز فرما دیجئے، حکمت پر سے پردہ اٹھا دیجئے سبحان کہ اللہ، آج مشورہ کیوں نہیں فرمایا؟ جی، جبکہ حضور کی عادت مبارکہ ہے۔ فرمایا اس لیے کہ میری رضائی بہن شیما چل کے آئی سبحان تھی، اللہ، سبحان بہن نے مانگ لیا، اس لیے میں نے انکار دینے میں دیری سبحان اللہ، برداشت نہیں کی ہے اور سبحان میں نے اللہ، فوراً عطا کر دی ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر وہ مسلمان بھی ہو گئے، وہ حضور کے اسی اسوہ کو دیکھ کر، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام کو اسی اخلاق کو دیکھ کر وہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ بے شک بے شک تو آج بھی بہنوں کو حضرت زینب کی وفا سے، بے شک بھائیوں کے ساتھ وفا کا بے شک اور بہن کے ساتھ نبی علیہ السلام کی اسمہ مبارک سے بے شک بھائیوں کو آج طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ بے تو شک، انشاءاللہ ہمارے والدین کو بھی وہ سکھ ملے گا سبحان جو اللہ، ہم کسی اور چیز کے ساتھ وہ سبحان اللہ، خوشی اور وہ سکھ انہیں نہیں دلا سکتے۔ بے شک بے شک۔ جی ناظرین، بہت ہی خوبصورت یہ گفتگو، اور دیکھا جائے اصلاحی پہلو کے حوالے سے گفتگو ہوئی، اس کو اصلاح کے طور پر بار بار سنیے، سمجھیے اور دیکھیے کہ کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، چاہے بہن ہیں چاہے بھائی ہیں۔ جو عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے رفعت عطا فرماتا بے ہے۔ شک، یہ جھوٹی انائیں، یہ ناک، یہ سب کچھ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کو ختم کیجئے، پھر دیکھیے کیسے بہن بھائیوں کے درمیان محبت پنپتی ہے، اور پھر والدین کیسے خوش ہوتے ہیں۔ اگر اللہ خدا نخواستہ اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں تو وہ قبر میں ان کی روحیں خوش ہوں گی، وہ بے خوش شک، ہوں گے بے شک۔ کہ ہمارے اولاد جو ہیں آپس میں بند مٹھی کی مانند ایک ہیں، یہ بکھرے ہوئے نہیں ہیں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ آخر میں قبلہ شاہ صاحب میں چاہوں گا دعا فرما دیجیے ان بابرکت لمحات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہم انکا عفو، اے اللہ بے شک تو معاف فرمانے والا ہے، بے شک تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بے شک، فاعف عنا، پس تو ہم سب کو معاف فرما۔ آمین آمین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے گزر گئے بخشش فرما۔ آمین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آمین اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پہ اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہماری پرورش کی۔ آمین اے اللہ کریم ہم سب کو نیکی والی زندگی، برکت والا رزق اور ایمان والی موت نصیب فرمانا، آمین اور ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت و آبرو سے سرخرو فرمانا۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامی الکریم علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی ناظرین، 9 نیوز HD کے لائیو اسٹوڈیو سے 25 رمضان المبارک افطاری کے ان بابرکت لمحات میں صدائے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی تھی۔ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا، ہمارے معزز مہمان اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آخر میں
ہمارے معزز مہمان ثنا خان جناب محمد افضل عباسی صاحب جو کہ شاگرد خاص ہیں جناب الحاج افتخار حسین طاہر صاحب کے، جو ماں کی شان پڑھا کرتے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، نمناک ہو جاتے ہیں۔ بس وہ ماں کی شان پڑھیں گے اور ہم اپنی ماؤں کو خراج عقیدت پیش کریں گے والدین کے لیے۔ اور یہ جب ماں باپ کی شان بیان کی جاتی ہے، جو ان کی تعریف کی جاتی ہے، اولاد خوش ہوتی ہے۔ یہ دو طرفہ معاملہ ہے۔ جی جناب افضل عباسی صاحب۔ جی بڑی مہربانی۔ عظمت کی سناوا مادیاں، عظمت کی سناوا مادیاں، تار دے دیا نے دعا مادیاں، تار دے دیا نے دعا مادیاں، لدی سو تار دے دیا نے دعا مادیاں، اور رو پے پیارے محمد اے مصطفیٰ، یاد جد آیا وفا مادیاں، یاد جد آیا وفا مادیاں، والوی زنگا کدی نہیں ہودا، بے شک والوی زنگا کدی نہیں ہودا، او جی دے پیچھے نے دعا مادیاں، ہاں جی دے پیچھے نے دعا مادیاں، لال پیارا جد تک گر نہیں آمدا، لال پیارا جد تک گر نہیں آمدا، رین بوئے تے نگاہ مادیاں، رین بوئے تے نگاہ مادیاں، لیند چڑھ دے ہر تھا اے تما تمیاں، کہ گوڑیاں ٹھنڈیاں چھاوا مادیاں، گوڑیاں ٹھنڈیاں چھاوا مادیاں، اور آسے پاسے اے تمہارے جو تمیاں، آسے پاسے اے تمہارے جو تمیاں، مینو لگیاں نے دعا مادیاں، مینو لگیاں نے دعا مادیاں، رب قادر کریم رحیم ایسا، رب قادر کریم رحیم ایسا، کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا، وہ بعد رب تو ساری کائنات اندر دجا کوئی نہیں شاہ اولاک ورگا، دنیا داری دے سارے رشتیاں میں کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا، پتر پاوے زمانے دا غوث ہوئے نہیں ماں دے پیرا دے خاک ورگا، گود ماں دے یہ 10 گاہ پہلے، گود ماں دے یہ 10 گاہ پہلے، اتھوں زندگی دا نصب العین بندہ ہے، اتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بندہ ہے، پیکر ماں جے شرم و حیا دیئے، پھر پتر ویزوں سے سکلین بندہ ہے،
سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے صابر وہ پھر لال بھی سگی حسین بندا ہے دو جگ اندر جے تو سکھ چونا ہے دو جگ اندر جے تو سکھ چونا ہے دسا عمل میں کر تو کیا کر وہ جس حال اندر ماں ہوئے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدو تینوں سکون دی لوڑ ہوئے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر کیونکہ کملی والے سونے محبوب رب دے کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی آندی مائی حلیمہ نو ویکھے تے کملی والے نے کملی وچھا دیتی یارہ عرض کیتی سونیا کون سی ہے یارہ عرض کیتی سونیا کون سی ہے جنوں کملی تے تسا جگا دیتی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے دے سینے مولا غذا دیتی عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی راضی جس تے سجنوں ماں ہوئے وہ جیڑا جھکدا ماں دے وچ قدماں اوہ بندہ زمانے تے تا ہوئے حضرت ویس وانگ جو ماں دی قدر جانے حضرت ویس وانگ جو ماں دی قدر جانے قائم صدا زمانے تے نہ ہوئے رب بھی کہندا ہے موسیٰ صبر کیا جدو سرت نہ صابرہ ماں ہوئے رتبہ ماں دا رب بلند کیتا رتبہ ماں دا رب بلند کیتا سانی ماں دا وچ سنسار کوئی نہیں دردی کوئی نہیں ماں دے دل ورگا ماں وانگو کردہ پیار کوئی نہیں آپ گلے تے پاوے الا سکے آپ گلے تے پاوے الا سکے کر سکدا انج اسار کوئی نہیں جے دی کٹ تے ماں دا ہاتھ ہوئے انہوں دوواں جہانا چہار کوئی نہیں حج اکبر دا ملے ثواب اسنو حج اکبر دا ملے ثواب اسنو نال پیار جو مان تک دائے راضی رب رسول بھی ہے نستے راضی مانو جیڑا بھی رکھ دائے راضی ہو کہ ماں جی ہاتھ چک لوے بندہ ہو جاندہ ککھوں لکھ دائے ترجے صابرہ ماں جس ویلے پتہ لگدا زمانے دی اکھ دائے انج تے ہے زمانے تے لکھ رشتے انج تے ہے زمانے تے لکھ رشتے رشتہ کوئی بھی ماں دی شاندانے جیڑا ماں دے پیران دی خاک چمیں کدی خاک زمانے دی چھاندانے ماں دی سیز جے شاملے حال ہوئے ڈر خوف پھر کسے طوفان دانے کدی صابرہ شان نہیں پا سکدا جیڑا ماں دی قدر پہچان دانے کیونکہ نعم البدل کوئی جاگتے ماں دانے نعم البدل کو جاگتے ماں دانے کرے لکھ زمانہ پیار پاویں دین ماں دا کوئی نہیں دے سکدا پتر جان میں دیوے وار پاویں تھوڑ ماں دی پوری نہیں ہو سکدی سارا جگ ہوئے غم خار پاویں کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا صبر ویکھ لے پھول سنسار پاویں ماں دی مامتا سچا ایک پیار ایسا ماں دی مامتا سچا ہے پیار ایسا جدے وچ دکھاوے دی بات کوئی نہیں ود رب رسول دی ذات نالوں ود ماں دی ذات تو ذات کوئی نہیں جڑی لنگے ماں دی وچ خدمت ایسی کوئی عبادت دی رات کوئی نہیں جن صابرہ ماں نو دکھ دتا ہونی حشر چ او دی نجات کوئی نہیں کیونکہ پتر پاویں زمانے دا ہوئے ابھی بے شک پتر پاویں زمانے دا ہوئے ابھی ماں پھر بھی پردے کج دیے نافرمان تے پاویں گستاخ ہوئے صفتہ کر کر کے ماں نہ رج دیے سیاں کماں تے پتر نو لگے ٹھیڈا سیاں کماں تے پتر نو لگے ٹھیڈا سچ ماں دے سینے چ وج دیے صابر عجم میں ماں دا پیار دٹھا کھاندا پت تے ماں پہ رج دیے صدقے جاواں ماں دے نام تو
صدقے جاواں ماں دے نام تو میں ماں آکھیاں سینے چ ٹھنڈ پیندے نال پیار دے جدوں وی ماں کہیے انج لگدا منہ وچ کھنڈ پیندی جڑا ماں نو کرے نہ کنڈ یارو اودی کدے وی پنجے نہیں کنڈ پیندی بے ادب جو ماں دا ہووے صابر اونوں دوواں جہاناں چ پھنڈ پیندی کیونکہ لکھ آن بہاراں وچ گلشن آخری کتاب لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ دے مکھ پرتاونا نے لکھ آن بہاراں وچ گلشن مالی باغ دے مکھ پرتاونا نے واج مارنی نہیں کسے ماں وانگوں پت کہہ کے گل کسے لاونا نے جی میں لاڈ لڈائے نے ماں پیاری انج کسے بھی لاڈ لڈاونا نہیں او دل ردا رہندا ہے صابر جان والے نے مڑ کے آولا نے ہے دعا میری ماں جی قبر تیری ہے دعا میری ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے ہے دعا میری ماں جی قبر تیری اللہ پاک سونا پر نور رکھے برسن رب دیا رحمت ہر ویلے سایہ رحمت دا رب غفور رکھے تیری قبر پھلان دی سیج ہوئے تیری قبر پھلان دی سیج ہوئے ہر بلا مولا تے تھن دور رکھے سجے ہاتھ وچ ہوئے امان نامہ کالی کملی دے تھلے حضور رکھے میں حبیب احمد حبیبی او کچھ بھی نہیں چمیاں تلیاں اولیاں وامادیاں چمیاں تلیاں اولیاں وامادیاں تاری دے دیا نے دعا وامادیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سانس سے آتی ہے صدا